یہ پروگرام مرحبا فارمیسی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ ثنا نوید ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مقصد حیات، پرپز آف لائف۔ مقصد حیات کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سمجھیں گے۔ ناظرین، جب سے انسان وجود میں آیا ہے، انسان اور انسانی زندگی اسی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ ہر انسان جب ہوش سنبھالتا ہے یا ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے یا تھوڑا سا شعور کو پاتا ہے تو یہ پہلا سوال ہے جو اس کے ذہن میں ابھرتا ہے اور جو اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری تخلیق کی وجہ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا، مجھے کیوں بنایا گیا اور میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے گھروں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ در حقیقت یہ اسی سوچ کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مختلف انسانوں سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے تو ہر ایک کا ایک جدا مقصد ہے، ہر ایک کا جواب دوسرے سے بہت مختلف ہے، ہر ایک کا مقصد حیات دوسرے فرد سے بہت منفرد ہے۔ کوئی اپنے پروفیشن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، طالب علم ہے تو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، اور کوئی اگر آلریڈی بزنس کر رہا ہے تو وہ اس میں مزید ترقی چاہتا ہے، کوئی دولت کی فراوانی چاہتا ہے، کوئی علم میں مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو آسائشیں اور اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، کوئی اگر بے گھر ہے تو اپنا ذاتی گھر بنانے کی تقاضوں میں لگا رہتا ہے۔ کسی کا مقصد اچھی جاب ہے، کسی کا مقصد اچھی زندگی ہے، کسی کا مقصد اچھی تعلیم ہے۔ الغرض ہر ایک کا مقصد ایک دوسرے سے جدا ہے، لیکن اگر اس بات کی تہ تک جایا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یا لوگ جنہیں اپنا مقصد حیات سمجھ بیٹھے ہیں، دراصل یہ پروفیشنز ہیں، یہ زندگی کو گزارنے کے لوازمات ہیں، یہ ضروریات انسانی ہیں، اور ضروریات کبھی بھی ناظرین مقصد نہیں ہوا کرتی، وہ مقصد کی تکمیل کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ تمام ضروریات، تمام لوازمات انسان کے خدمت گزار ہیں، مقصد نہیں ہیں۔ اسی لیے اکثر و بیشتر ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں یا کتابوں میں پڑھے ہیں
یا تاریخ میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ بلندیوں کو چھو کر بھی، اپنی ترقی کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی ان کے اندر ایک حسرت پائی جاتی ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے، ایک بے چینی، بے قراری پائی جاتی ہے، اضطراب پایا جاتا ہے، اور اپنی کامیابی کے کمال کو پہنچ کر بھی انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی کچھ مسنگ ہے، کچھ رہ گیا ہے، کچھ کمی ہے۔ کیونکہ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر انسان تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے تو وہ اس کا مقصد حیات اس سے خود اس کی اپنے منصب سے کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی دنیاوی منصب ہیں، مقامات ہیں، کامیابیاں ہیں، ترقیاں ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی ضروریات ہیں، زندگی کو گزارنے کے لوازمات ہیں، اور ضروریات مقصد حیات نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سب کچھ پا کر بھی راحت، سکون اور آرام سے محروم رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی یہ کائنات انسانی میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ چاند ستارے ہوں، حیوانات ہوں، درخت ہوں، زمین و آسمان ہو، دنیا بر اور بحر ہو، ہوائیں ہوں، پانی ہو، خشکی ہو، تری ہو، جو کچھ بھی ہے یہ انسان کی خدمت پر معمور ہے۔ چاند ستارے، سورج روشنی اور تپش فراہم کرتے ہیں، حیوان بعض کا ہم گوشت کھاتے ہیں، بعض کا ہم دودھ پیتے ہیں اور ان سے توانائی حاصل کرتے ہیں، درختوں سے ہم پھل اور سبزیوں کا فائدہ لیتے ہیں۔ دنیا بر اور دنیا بحر کی تمام تر چیزیں انسانی خدمت کے لیے معمور کی گئی ہیں۔ ہواؤں کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں ناظرین، حتیٰ کہ فرشتے بھی انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ جو ہمارے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہمارا ہی حساب و کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی حساب و کتاب پر معمور ہے، کوئی اگر نیک اور صالح فرد ہے تو اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہے، کوئی استغفار کر رہے ہیں، کچھ برکت کی دعائیں دے رہے ہیں، کچھ درود و سلام کو لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی پر معمور ہیں، اور کچھ قبر کے حساب و کتاب پر معمور ہیں۔ الغرض حیوان بھی انسان کی خدمت کے لیے، چاند ستارے سیارے بھی انسان کی خدمت کے لیے، جن و ملائکہ بحر و بر انسان کی خدمت کے لیے، ہوا و خلا انسان کی خدمت کے لیے، نباتات و حیوانات انسان کی خدمت کے لیے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا ناظرین کہ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں، اور انسان ان ساری چیزوں کا مقصود ہے، ہر شے کا مقصد انسان ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کیا مقصد ہے؟ ناظرین، انسان تو خود مقصود کائنات ہے، تو اس کا مقصد بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہی ہوگا، اور اس کا مقصد اس سے بھی افضل ترین ہونا چاہیے۔ مگر انسان سے افضل تو کچھ ہے ہی نہیں، انسان تو خود اشرف المخلوقات ہے۔ ہاں، مخلوقات میں انسان سے افضل کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے، ایک مولا ہے، ایک اللہ ہے، ایک پالن ہار ہے، جو ان ساری چیزوں سے
اور سارے انسانوں سے بہت بڑا ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اور وہ بہت قادر مطلق ہے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ انسان کا مقصد اللہ ہے، اور انسان کا مقصد حیات اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انسان کا مقصود اللہ کی رضا کو پانا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کو بجا لانا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور اس کی پہچان کرنا ہے، اور اس سے محبت کرنا ہے۔ ناظرین کرام، مقصد حیات انسان کا یہ ہے کہ وہ ایسی زندگی بسر کرے کہ جس سے اس کا خالق راضی ہو جائے، جس سے اس کا مولا راضی ہو جائے، جس سے وہ اپنے رب کی رضا کو پا لے، وہ ایسی زندگی گزارے، ایسے اعمال بجا لائے، ایسی اطاعت و بندگی بجا لائے کہ جس سے اس کا مولا خوش ہو جائے، جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، جس سے اسے اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین، باقی سب پروفیشنز ہیں، باقی سب ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے؟ یوں تو اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار طریقے اور بے شمار راستے ہیں، ہر ایک کا طریقہ جدا جدا ہے، ہر ایک کا راستہ جدا جدا ہے، ہر ایک اپنے طریق سے، اپنے راستے سے، اپنی ذوق اور اپنے طلب کے حساب سے اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ بوجھ اور فہم کے مطابق اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مگر ناظرین کرام، اولیاء کرام کے نزدیک اور صوفیاء کرام کے نزدیک جو سب سے مجرد طریقہ ہے، جو سب سے کامیاب راستہ ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کا، وہ خدمت ہے۔ اور خدمت کس کی؟ اس کے دین کی، اس کے مشن کی، اس کے پیغام کی، اس کے پیغمبر کی۔ یعنی خدمت دین پیغمبرانہ کام ہے۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں خدمت دین کا بھی ایک بہت بھیانک تصور دیا جاتا ہے، اور یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ خدمت دین سے مراد سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اپنے فرائض، اپنے حقوق، تربیت اولاد، کفالت اولاد، بیوی بچوں کے فرائض، والدین کی خدمت، گھر بار، ذمہ داریاں، یہ سب کچھ چھوڑ کر، اور تارک دنیا ہونے کی ڈیفینیشن بھی یہ بتائی جاتی ہے، اور پھر اسے خدمت دین کا نام دیا جاتا ہے۔ خلوتوں میں جا کر اور گھر بار چھوڑ کر خدمت دین دینے کا تصور اسلام نے نہیں دیا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خانگی زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کیا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے، ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کیا کرتے تھے، اپنے دوست، رشتہ دار، اعزا اقارب، پڑوسی، ہر ایک کی خبرگیری رکھا کرتے تھے، ہر ایک کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول جو پوری انسانیت کے لیے جنہیں بھیجا گیا، ناظرین، یہ خدمت دین کا تصور انہوں نے نہیں دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر اللہ کے دین کی راہ پر نکلا جائے۔ تو آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے، مخلوقات میں افضل مخلوق ہونے کے ناطے، اور امتوں میں بہترین امت ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو
کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر اور گھر گھر تک پہنچائیں، اور آپ کے پیغام کو پھیلانے میں، پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دین کی نعمت کو پا سکیں اور ان کی اور ہماری دنیا اور آخرت سنور سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔